يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق اللہ العظیم۔ ومن الناس لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں من یتخذ جو پکڑ لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن معبود شریک پکڑ لیتے ہیں، یحبونہم وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ ایسے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ان کو اللہ کے جگہ پر ٹھہرا دیتے ہیں، ان کو اللہ بنا دیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، محبت والے ہیں للہ اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ۔ ولو یری الذین اور کاش یرا اگر دیکھ لیتے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے شرک کیا دیکھ لیتے، ان القوۃ للہ جميعا اذ یرون العذاب جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے، جس وقت وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے اور اپنے معبودوں کی بے بسی اور اپنی بطلان جو ہے وہ دیکھیں گے، اور یہ بات دیکھیں گے ان القوۃ للہ جميعا کہ ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہے، سارے اختیار اللہ کے لیے ہے، اب ہمارے معبود جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، بیچارے بے بس ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب دینے والا۔ تو اس وقت جو ہے اگر یہ معاملہ دیکھ لیتے تو ہرگز ان کی عبادت نہ کرتے جو دنیا میں انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کی جگہ ٹھہرایا بنا دیا۔ اب دیکھیں توجہ کریں، یہ بات بہت اہم ہے۔ اب معبود کون تھے؟ ایک تو پتھروں سے بنائے ہوئے مورتیاں، بت جن کو کہتے ہیں کہ ہم مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی اس لیے وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ایک تو وہ مورتیاں، اور اس طرح پتھر بھی کسی کے نام پہ رکھے ہوتے تھے، بتوں کے نام پہ رکھے ہوتے تھے پتھر، ان کی بھی وہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح سورج کی بھی عبادت کی گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے ستاروں کی بھی عبادت کی گئی ہے، تو اسی طرح آگ کی بھی عبادت کی گئی ہے، آگ کی بھی عبادت کی گئی ہے۔ یہ سارا من دون اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے تھے، اور نبیوں کے بت اور ولیوں کے بت بنائے گئے تھے، تو یہ کہتے تھے، توجہ کریں، یہ بہت اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، یہ ایسے بھی کہتے کہ ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو یہ نیک ولی اور نبی ہیں، ان کے روح ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی، وہ اللہ کے امر کے بغیر آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ اس کی عبادت کریں تو آپ نے اس کو اللہ کا اللہ بنا دیا، معبود بنا دیا، آپ باطل ہو گئے اور آپ شرک میں آ گئے۔ اب وہ آدمی قیامت کے دن وہ آپ سے برات کا اظہار کرے۔ جو معبود ایسے تھے، جو بت تھے اور آگ اور سورج وغیرہ، تو یہ جو ہے سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے اور ساری چیزیں اللہ کی بات کرتی ہے۔ اب وہ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے کہ ناخبری کا وہ کیا کریں گے، اظہار کریں گے، ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، انا کنا عن عبادتہم لغافلین، ہمیں ان کی عبادت کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ شیطان کی بات مانتے تھے، شیطان کے راستے پر چلتے تھے، ہم تو اللہ کی عبادت ہم نے کی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، اور میری جو ہے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم سارے اللہ والے بن جاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو کل قیامت کے دن یہ بے بسی اپنے دیکھیں گے کہ ہم بھی بے بس ہیں، اور ہم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی بے بس ہو گئے، اور اللہ کا عذاب سامنے ہے، اور مشرکین کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
تو اس وقت افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی تمہاری عبادت نہ کرتے. بہت زیادہ افسوس کریں گے. اللہ فرماتے ہیں من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اندادا شبیہ بناتے ہیں، اللہ کی ہم مثل بناتے ہیں. ند کہتے ہیں شبیہ کو. شبیہ کا مطلب ہے اللہ جل شان ذات عالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر جگہ موجود ہے اور قدرت والا ہے. اگر اب اللہ کے علاوہ کسی کو ایسے بناؤ کہ وہ ہر جگہ سنتا، دیکھتا اور موجود ہے تو آپ نے اس کو اللہ کا شبیہ بنا دیا. من دون اللہ کے علاوہ اندادن، اللہ کے شبیہ خدا بنا دی. یحبونہم، ان سے یہ محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اب اس محبت کی اظہار ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا. مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ نظر مانتے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب اللہ کے علاوہ کس کے سامنے جھکنا اور کس کے سامنے سجدہ کرنا اور اس کی جو ہے اللہ اس کے نام پہ جو ہے نظر ماننا اور اسی کے نام پہ ذبح کرنا، آپ نے اس غیر اللہ کو اللہ بنا دیا. دیکھو نا، ایک بات سمجھے، اس سال ثواب الگ چیز ہے اور کسی کے نام پہ آپ کسی کے نام پہ مان لینا کہ یہ میں نے فلانا ولی کے نام پہ مان لیا، فلانا نبی کے نام پہ مان لیا، اس کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ شرک میں آ گئے. آپ شرک میں آ گئے. آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں. جیسے عید کے دن ہم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ یا اللہ آپ کے لیے اور آپ ہی کی طرف سے ہے اور یہ آپ ہی کے نام پہ میں ذبح کرتا ہوں، اور یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ آپ نے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ سے قبول فرمایا ایسے مجھ سے بھی قبول فرمایا. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دو، تو انہوں نے اپنا پیارا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ تیار ہو گیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ اللہ کے لیے ساری قربانیاں اللہ کے لیے ہے. اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے اور دل کی نیت بھی ضروری. لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی نیت ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کے قریب ہو جاؤں. اب سب سے پہلے قربت، اللہ کی قربت کے لیے، قربت ثواب کو بھی کہتے ہیں. قربت کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سجدے میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تم جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ذبح کرتا ہے، اللہ اس کی ذبح کو قبول کرتا ہے. اب کسی کی صالح ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین محترمین، اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں، سب نبی سب ولی کو، یا اللہ آپ کے نیک دوستوں کو میں اس سال، وہ آپ کے دوست ہیں، میں ان کو اس سال ثواب کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے ہے. یہ بات سمجھے. تو یہ جو ہے شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. کسی کے نام لے کر، وہ امام الانبیاء کا بھی نام لے لیں گے نا کہ میں اس کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، نام سمجھیں. یہاں میں بسم اللہ ہے اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ کسی کا بھی نام لوگے تو یہ شرک میں آ جائے گا، یاد رکھنا. کیونکہ یہ معاملہ بڑا سب. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. امام الانبیاء کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ بھی میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ گے نا تو آپ کا عمل بھی میں ختم کروں گا. امت کے لیے اشارہ ہے کہ جب امام الانبیاء کے لیے رعایت نہیں شرک میں، تمہارے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے من ایسے لوگ ہیں یتخذ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن خدا بنا لیتے ہیں، شبیہ بنا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، ایسے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. سارے جتنا ایمان کا درجہ بلند ہے اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیتے وہ لوگ ظلموا جو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ کے علاوہ کو، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے. جہنم کو 70,000 جہنم کے لگام ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور ایسے جو ہے کینچی.
جہنم آگے لپکے گا لوگوں کی طرف، اور وہ فرشتے پیچھے کے، یعنی وہ فرشتے اللہ نے قابو کرنے کے لیے اس پر مقرر کیے. تو جب یہ معاملہ ہوگا اس وقت پیغمبر بھی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ میری جان جہنم سے بچاؤ، یا اللہ مجھے جہنم سے بچاؤ. ہر انسان کہے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. فرماتے ہیں اذ یرون العذاب، جس وقت وہ عذاب سامنے دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کہ سارا کا ساری قوت، سارا اختیار للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا سب کا سب، سارے اختیار اللہ کے لیے ہے، اور ساری مخلوق بے بس ہے، اور ہمارے معبود بھی بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور اب جو ہے ہمیں کوئی کام نہیں آ رہا. استبرأ الذین تبعوا، جس وقت بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، تبعوا جو کیا کریں گے، اتبعوا جس کی اتباع کی گئی ہے، یعنی جو پیر ہیں اور وہ لوگ جو بت ہیں جن کی تابعداری کی گئی ہے، شیاطین جن کی تابعداری کی گئی ہے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی تابعداری کی ہے اپنے جو ہے مریدوں سے، اور اسی طرح اپنے آپ عبادت کرنے والوں سے کیا کریں گے، بیزاری کریں گے. وہ ان لوگوں سے بیزاری کریں گے جنہوں نے ان کی عبادت کی گئی. توجہ کریں، قیامت کے دن جو ہے تمام لوگ اپنے پیشوا کے ساتھ پیش ہوں گے، جو جن کی تابعداری کرتا ہے، جو جن کی تابعداری کرتا ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ اپنے پیشواؤں کے ساتھ پیش ہوں گے. اب جن کے پیشوا ایسے لوگ ہوں گے جو بت ہیں، شیاطین ہیں، تو وہ شیاطین جو ہے اپنے ماننے والوں سے کیا کریں، بیزاری کا اظہار کریں گے. وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور عذاب دیکھیں گے آنکھوں کے سامنے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گی وہ تمام رسیاں، وہ تمام تعلقات، وہ تمام دوستیاں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپس میں دشمن ہو جائیں گے. یہ جو ہے ماننے والے اپنے پیشواؤں پر لعنت کریں گے اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور لعنت کریں گے، اور وہ جو ہے اپنے ماننے والوں پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کاش ہم ایک مرتبہ واپس لوٹتے تو ہم کبھی یہ جو ہے شرک نہ کریں. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو تابعداری کرنے والے ہیں، لو ان لنا کرۃ، کاش اگر ہمارے لیے دنیا میں لوٹ ہوتی، دوبارہ ہم ایک مرتبہ لوٹ جاتے دوبارہ دنیا کی طرف، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ایسے بھی بیزاری کا اظہار کریں گے، بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے، کما تبرؤوا منا، جو جس طرح آج ہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسے ان سے کیا دنیا میں بیزار ہو جائیں گے. کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں اللہ ہمیں لوٹا دے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائیں گے، یہ ماننے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو ان کے اعمال دکھائیں گے. حسرات علیہم، ان پر حسرت، افسوس، ان پر جو ہے یہ بہت افسوس اور حسرتوں کا سبب ہوگا اور پریشانی کا سبب ہوگا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہوں گے نکلنے والے عذاب سے، آگ سے وہ نہیں نکلیں گے. جنہوں نے جو شرک کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ذات عالی اپنے جو ہے ذات عالی سے تعلق اور محبت اور اپنے ذات عالی کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر امین. الحمدللہ.